سورہ اعراف نزول کے لحاظ سے 39ویں صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، کتاب انزل الیک، اللہ کی طرف سے کتاب آپ پر نازل ہو رہی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج من، جو حکم بھی اللہ کی طرف سے دیا جائے دل تنگ نہ ہو، آپ یہ خیال نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، مانیں گے نہیں مانیں گے، آپ کا کام ہے کہ اس حکم کو بتائیں، لتنذر بہ، ان کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، وذکریٰ للمؤمنین، اور اچھے مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہو جائے۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، جس کو ولی بنایا گیا ہے، اسی کی پیروی کرو، جعلی ولی، بناوٹے ولی اپنی طرف سے کوئی رہنما راہ پر نہ بناؤ، وگرنہ قیامت کے دن آپ لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اس میں ذکر کیا گیا تھا سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، یعنی کم از کم بھی ہوں تو 20-25 صفحات حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے، اور اب آخری حصہ ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے گڑبڑ تھے، خرابیاں کرتے تھے، جب ان کی توبہ قبول کی گئی، ان کو کہا کہ اب دروازے کے اندر سے جب آپ داخل ہوں تو ایسی صورت میں سجدہ کرتے ہوئے گزریں، اور سجدہ میں کہیں حتتن، حتتن، حتہ کا معنی ہوتا ہے پتے جھڑنا، گویا یہ سوال کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔ اتنی ایک ایسی شرارتی قوم تھی کہ وہ جب سجدہ کرتے ہوئے گزرے حتہ کی بجائے کہتے تھے حنتتن، حنتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندم، جو آج کل آپ کو نہیں مل رہی، ہر شخص جو ہے وہ ہر روز قطاروں میں کھڑا ہوا ہے گندم لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے، گویا مذاق اڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظالمو، جو قول آپ کو دیا گیا تھا آپ اس میں تبدیلی کر لی، بدکار ہو گئے، فاسق ہو گئے، تو یہ قوم بہت بڑی گڑبڑ تھی۔ تو بہرحال اس کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے گڑبڑ نہ ہونا، یہودیوں کا طرز اختیار نہ کرنا، نصرانی کی طرح نہ ہو جانا، جیسے وہ غلط مطالبات کیا کرتے تھے، خدا دکھاؤ، ایسی غلط باتیں آپ نہ کرنا، غلط نظریات کی طرف نہ جانا، بلکہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اس میں لفظ پہلے قیلہ آیا ہے، صرف پڑھے ہوئے، اگر آپ لوگوں نے صرف پڑھی ہے، اصل مصیبت یہی ہے کہ جو طلبہ ہمارے باہر سے آتے ہیں دوسرے مدارس سے، وہ صرف پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اور یہاں صرف پڑھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عربی عبارت کی صحت ہو ہی تب سکتی ہے جب آدمی صرف کی گردانیں یاد کرے۔ تو اس میں اجوف کا باب ہے، قال یقول قولا، یہ قرآن مجید میں 1379 دفعہ آیا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ قال کا معنی ہے بات کرنا، گویا آپ کو قرآن مجید کے 1379 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائے۔ دوسرا لفظ ہے اسکنو، کہ ٹھہرے، سکون، سکون آپ کے ہاں بھی بولا جاتا ہے، تھوڑا سا سکون کر لے، تھوڑا سا آرام کر لے۔ عورت کو انسان کے لیے، بیوی کو انسان کے لیے سکون قرار دیا گیا ہے، رات کی تاریکی کو انسان کے لیے سکون قرار دیا گیا ہے کہ انسان اس میں آرام کرے گا، دن کو کام کرتا رہے، رات نیند کرے گا، اسی طرح بیدار نہیں رہے گا۔ یہ سکون قرآن مجید میں 86 دفعہ آیا ہے۔ حاضی، حاضہ، حاضان، یہ اشارہ ہوتا ہے، حاضہ یہ اگر عورت کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاضی ہی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 205 دفعہ آیا ہے۔ قریہ بستی کو کہتے ہیں، بستی بھی ہے، شہر بھی ہے۔ لاہور جو ہے اتنا بڑا شہر،
وہ بھی شہر کہلایا جائے گا، بستی کہلایا جائے گا، قریہ۔ مکہ کو بھی قریہ کہا گیا ہے۔ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ان کو بھی قریہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ تقریباً قرآن مجید میں 56 دفعہ آیا ہے۔ 31 دفعہ شئتم شاء، چاہنا جس کو کہتے ہیں، مشیت جس سے ہے، یہ قرآن مجید میں 244 دفعہ آیا ہے۔ حتتن جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ 2 دفعہ آیا ہے۔ ادخلوا، داخل، جیسے آپ کہتے ہیں جی داخلہ میں نے کروانا ہے، میں آ گیا ہوں پڑھنے کے لیے، یہ لفظ قرآن مجید میں 149 دفعہ آیا ہے۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، ابواب جمع ہے، یہ قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ سجدن، سجدہ، یہ 93 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ نغفر، غفران، مغفرت، بخشش، یہ 247 دفعہ آیا ہے۔ تو نغفر، خطایا، خطایا، خطیہ، گناہ، غلطی، یہ قرآن مجید میں 22 دفعہ آیا ہے۔ سنزید و زید، اب بہت پرانا زمانہ جب ہوتا تھا تو لوگوں کو مستقل جو ہے ایک روٹی دیتے تھے، کافی بڑی روٹی ہوتی تھی۔ اگر کسی کی بھوک نہیں ہوتی یا کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، دال ہوتی تھی اس وقت، دال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ گوشت کھا کھا کے موٹے ہو گئے ہیں سارے کے سارے۔ تو وہ گوشت دال ہوتی تھی تو اس میں یہ ہے کہ اگر کمی ہو گئی تو کہتے تھے تھوڑا سا زائد دے دو، یعنی زیادہ اور کوئی تھوڑے، اس کو زائد کہتے تھے۔ تو زیادہ یزید و زائد، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہونا۔ یہ قرآن مجید میں 73 دفعہ لفظ آیا ہے۔ محسن، احسان، حسن، حسن، حسین، یہ قرآن مجید میں 214 دفعہ آیا ہے۔ تو اب ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے کہ آپ لوگ کیا کریں، اسکنوا هذه القرية، اس قریہ میں آپ ٹھہریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسکنوا، کہ آپ اس قریہ میں ٹھہریں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بڑے باغات ہیں اس میں، بڑے بڑے میوہ جات ہیں، جتنا مرضی آپ کھائیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب قریہ میں آپ داخل ہونا چاہیں تو حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے رہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم آپ لوگوں کی تمام غلطیاں، تمام گناہ، تمام برائیاں معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اچھے کردار والے لوگوں کو اور زیادہ ہم اجر دیں گے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے قول کو تبدیل کر دیا۔ غیر الذی قیل لہم، کہا گیا تھا حطۃ کہیں، انہوں نے حنطۃ کہہ دیا۔ حطۃ کا معنی تھا گناہ کا جھڑنا اور حنطۃ کا معنی ہے گندم، تو وہ کہنا شروع کر دیا فارسلنا علیہم، ہم نے ان پر رجز یعنی نجس چیز یا عذاب یا عقاب آسمان سے نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اس میں ہم نے نہیں، ان کا اپنا ظلم ہے، اپنا قصور ہے۔ انہوں نے توبہ کی تھی تو ہم نے کہا توبہ کی نشانی یہی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے حطۃ حطۃ کہتے جائیں، لیکن یہ شرارتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حطۃ حطۃ، اللہ کے قول کا مذاق اڑاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اس ظلم کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا۔ ان کا اور واقعہ مسلمانوں کے ہاں جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہودیوں کے ہاں سنیچر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ نصرانیوں کے ہاں اتوار کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ان کو حکم تھا کہ آپ لوگ سبت کے دن، چھٹی کے دن، یعنی سنیچر کے دن آپ کیا کریں؟ مچھلیوں کے شکار نہ کریں۔ تو دریا کے کنارے یہ لوگ رہتے تھے، لیکن اللہ امتحان لیتا ہے۔ اس دن مچھلیاں اچھل اچھل کر اور زیادہ کنارے کے قریب آ جاتی تھی۔ اس دن کے علاوہ جب یہ شکار کرنے جاتے تھے بہت کوفت ہوتی تھی، بڑی دیر کے بعد کہیں کوئی ایک آدھ مچھلی جو ہے وہ ملتی تھی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ ایک دن پہلے شکار کر لیتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم سنیچر کے دن کھا رہے ہیں، ہم نے شکار تو نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، میرے حبیب آپ ان یہودیوں سے سوال کریں بستی کے بارے میں، گاؤں شہر کے بارے میں۔
کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھا، اذ یعدون فی السبت، یہ لوگ تجاوز کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے سنیچر کے دن، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جو ان کی مچھلیاں اچھل اچھل کر کنارے پر آ جاتی تھیں، یوم سبتہم شرعاً، گھاٹ کے اوپر جہاں سے یہ کر سکتے تھے آ جاتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن سنیچر کا دن نہ ہوتا اس دن مچھلیاں قریب نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ کیونکہ یہ فاسق تھے، بدکار تھے، بدتینت تھے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ہم نے ایک اور آزمائش کی، جیسے آزمائش کی تھی کہ کبھی ہر چیز میں مینڈک آ جاتا ہے، کبھی خون آ جاتا ہے، کبھی جوئیں آ جاتی ہیں، کبھی کھٹمل آ جاتا ہے، کبھی کچھ، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا ان کے فاسق کی وجہ سے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، وہ جو لوگ ان کو روکتے تھے غلطیوں سے، وہ کہتے تھے کیوں روکتے ہو، یہ مانتے تو ہے نہیں، ان کی عادت نہیں ہے ماننے کی، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امر بالمعروف نہی عن الحکم کا نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، ہم واعظ کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں، سمجھنا نہ سمجھنا ان کا کام ہے۔ قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، ہم نے کہا ہم تو بتاتے تھے ان کو، لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ کی طرف سے عذر خواہی ہو جائے گی، ہم اس لیے سمجھاتے ہیں۔ اگر نہ سمجھائیں تو روایات میں ہے کہ 1,00,000 آدمی رہتے تھے، 30,000 غلط کار تھے، 70,000 اچھے تھے، عذاب آیا ہے تو سب پر آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ وہ 30,000 غلط کار تھے، اور یہ جو 70,000 آدمی تھے خاموش، کوئی بات نہیں کرنی، سمجھانا نہیں ہے، کسی کو سمجھانا نہیں۔ تو مولانا آپ کی نماز کے پیچھے بھی 2-3 لڑکے ایسے نماز پڑھ رہے تھے جن کا اتصال نہیں ہے، اور وہ لڑکے بھی بڑے بڑے تھے، ان کی دیکھا دیکھی ایک چھوٹا سا لڑکا بھی پڑھ رہا تھا، اس بیچارے کو کیا پتہ اتصال کی ضرورت ہے یا نہیں، پڑھ وہ جماعت کے ساتھ رہے تھے لیکن وہ اتصال ہی نہیں تھا، دور تھے۔ تو اصل میں ضروری ہے کہ علماء کرام خود سمجھائیں، یہ طالب علم بھی جانتے ہیں وہ سمجھا دیا کریں، لیکن ہمارے طالب علم بھی نہیں بولتے، اور سیدھی بات ہے کہ ہمارے علماء بھی بالکل خاموش رہتے ہیں، بڑا اچھا شریفانہ کردار ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں تاکہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، لیکن بہرحال سمجھانا ضروری ہے، ہر بات سمجھائیں تب بھی کسی کی تربیت ہو سکے گی۔ اسی لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کہنے لگا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، واعظ کیوں کرتے اس قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ نے جن کو ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ نے جن کو ہر صورت میں شدید عذاب دینا ہے، کیوں واعظ کرتے ہو، کیا فائدہ ہے، انہوں نے ماننا تو ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں معذرتاً الی ربکم، کہ قیامت کے دن ہم بارگاہ رب العزت میں عذر خواہی کر سکیں، یا اللہ ہم تو سمجھاتے رہے، یہ مانتے ہی نہیں تھے ہماری بات، لیکن اگر نہیں سمجھائیں گے تو نہ سمجھانے والے بھی پکڑے جائیں گے، کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو آپ نے سمجھایا کیوں نہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم تو عذر خواہی کرتے تھے اور سنتے اور سوچتے تھے شاید یہ لوگ نیک بن جائیں۔